الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، کہ تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہو، جس کے معاملات اپنے گھر کے اندر اچھے ہوں، گھر والوں کے ساتھ اس کا اخلاق، اس کا برتاؤ اچھا. تو آدمی کو پرکھنے کی یہ ترکیب بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معیار بتایا. ہم لوگ اور طرح سے پرکھتے ہیں. عام طور پر جو چلتا ہے وہ باہر لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں کیا ہے، کیا کہا جاتا ہے اس کو. اگر لوگوں میں اس کی بہت تعریف کی جاتی ہے، ہر آدمی تعریف کر رہا ہے، کوئی جوتے اٹھاتا ہے، کوئی ہاتھ چومتا ہے، تحفہ دیتا ہے، اپنے ہاں بلاتا ہے، اکرام کرتا ہے، یہ چیزیں اگر کرتا ہے تو ہم اس کو پرکھتے ہیں. ایک درجے میں یہ بھی نشانی ہے اچھے ہونے کی، یہ نہیں کہ یہ کچھ نشانی ہے ہی نہیں، یہ بھی ہے. اس سے بھی لگتا ہے کہ یہ اچھا بندہ ہے، لوگ اس کا اکرام کر رہے ہیں، تعریف کرتے ہیں اس کی. لیکن جو زیادہ بڑا معیار ہے جو نبی علیہ السلام نے بتلایا وہ یہ ہے، کیونکہ اپنے گھر کے اندر جو ہے انسان سب سے بے تکلف ہوتا ہے. وہاں تکلف اور حجاب کوئی نہیں ہوتا کہ میں ایسے ہنسوں گا، ایسے کھڑا ہوں گا، ایسے لیٹوں گا، ایسے بات کروں گا تو یہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے. یہ فکر گھر میں نہیں ہوتی. ایسی زبان استعمال کروں گا تو کیا کہیں گے، میرے گھر والے ہی ہیں. اور اگر گندی زبان ہے تو کب تک قابو میں رکھے گا، گھر میں نہیں کھولے گا تو کہاں کھولے گا. وہ گھر میں ہی کھلتی ہے. گندی زبان، گالم گلوچ، بد اخلاقی، اسی طرح غصہ، یہ گھر میں ظاہر ہوتا ہے، گھر میں نکلتا ہے. باہر تو کہیں کہیں نکلتا ہے کسی پر جہاں پتہ ہو کہ یہ ہے ہی ماڑا، کمزور، وہاں آتا ہے. غصہ جو ہے یہ بہت سمجھدار ذہین چیز ہے، بہت سمجھدار ہے. یہ آتا ہی وہاں ہے جہاں اس کو پتہ ہو کہ یہ کمزور ہے، جہاں پتہ ہو کہ یہ طاقتور ہے. غصے والا آدمی جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، ایک دم اس کے پاس پولیس کی جیپ آ کے روکی، اس نے کہا تلاشی دو، ایسے سیدھا ہو جائے گا تلاشی دینے کے لیے فوراً. وہاں غصہ غائب. اگر انہوں نے ایک دو گالیاں بھی دے دیں تو آ کے کہے گا کہ میں نے تو صبر کیا، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، صبر کیا. واقعی صبر ہے. اگر دلیر ہے اور ہر ایک کو نبٹ سکتا تھا یا ایسی قوت تھی تو یہ صبر کہے گا. پولیس افسر کا بیٹا تھا بڑا، پھر پولیس نے روک لیا اور اس نے یہ کیا کہ نہیں، یہ قانون کے مطابق جو ان کا فرض ہے وہ کر رہے ہیں ادا. اور اس نے اپنی تلاشی بھی دی، ان کے سوالات کے جواب بھی دیے، انہیں کوئی دھمکی بھی نہیں دی کہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، ایسی کوئی بات نہیں کی. تو یہ اس کو صبر کا نہیں کہا جائے گا، یہ اسے صبر کہا جائے گا کہ اس نے صبر کیا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا. کیونکہ یہاں یہ ناراض ہو سکتا تھا، اڑ سکتا تھا، مقابلہ کر سکتا تھا. لیکن جہاں مقابلہ نہیں کر سکتا وہاں کیا، میں نے صبر کیا، اللہ سے بدلہ، اللہ سے اس کا اجر لوں گا آخرت میں. ایسے کا نہیں اجر وجر ہوتا، نہ یہ صبر ہے. کیونکہ سب صبر ہی نہیں ہے تو صبر پہ اجر کیسے. تو صبر تو وہاں ہوتا ہے جہاں کمزوروں میں جہاں رہ رہا ہے، دن رات جہاں گزرتے ہیں ماتحتوں میں. بیوی ہے تو وہ بھی ماتحت ہوتی ہے، بچے بھی ماتحت ہوتے ہیں، چھوٹے بہن بھائی بھی ماتحت ہوتے ہیں. بڑا بھائی نہیں ہوتا لیکن بعض جگہ بڑا بھائی بھی برابر کا ہوتا ہے، تقریباً برابر سمجھتے ہیں ایک دوسرے.
ماں کو بھی بعض لوگ کچھ نہیں سمجھتے، باپ کو تو سمجھتے ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن ماں کو کہتے ہیں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ ماں کمزور ہے، عورت ذات ہوتی ہے۔ تو وہاں انسان اپنے اصل، جو اس کا اصل ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے یہاں پر آج کل کے دور میں کہ جی یہ تو پرائیویسی ہے، گھر کے اندر کے معاملات ہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں جھانک تانک کرنی منع ہے، لیکن اگر وہ کسی اہم عہدے اور ذمہ داری کے لیے آ رہا ہے یا اسے لایا جا رہا ہے تو وہاں یہ جھانک تانک کی جائے گی۔ اسے صدر بنایا جا رہا ہے، وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، کوئی اہم عہدہ، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، افسر، قاضی، جج، تو اس کے گھر کے معاملات کی چھان پھٹک ہوگی کہ گھر میں کیسا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایک قومی بار ڈالا جا رہا ہے امانت لوگوں کی، تو وہ اچھے اخلاق والے پر دی جائے گی، بد اخلاق کو نہیں دی جائے گی۔ اور اچھا اخلاق یا برا اخلاق یہ گھر کے اندر واضح ہوتا ہے انسان کا، باہر تو تکلف میں اور اپنے عقیدت مندوں کے اس میں وہ سب کچھ چھپائے رکھتا ہے کہ اگر میں نے یہاں یہ حرکت کی تو میرے عقیدت مندوں کی کمی ہو جائے گی، کوئی رہ جائیں گے، چلے جائیں گے، تو یہ اللہ والا نہیں ہوتا، وہ تو لوگوں کے لیے کر رہا ہے جو کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے بس وہ سمجھو سب میں اچھا ہے، وہ باہر والوں کے لیے تو پھر اچھا ہوگا ہی۔ جب گھر والوں کے لیے شفیق، مہربان اور نرم ہے تو باہر والوں کے لیے تو بطریق اولا ہوگا، کیونکہ اب یہاں اداکاری نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے یہ اس کا مزاج ہے، یہ طبیعت ہے۔ اور گھر میں تو بد اخلاق اور باہر اچھا ہے تو یہ اداکاری کر رہا ہے کہ اس کا مزاج یہ نہیں ہے، گھر میں کچھ اور کسی اور طرح کا ہے، یہ دکھاوا اداکاری کر رہا ہے۔ جب اداکاری کا موقع ختم ہوگا تو یہ اپنے اصل روپ میں آ جائے گا، پھر یہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ اسلام نے بڑا زبردست معیار رکھا، تو فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، اور میں تم میں سب میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ نبی علیہ السلام سے بہتر کوئی نہیں اپنے گھر والوں، شفیق اور مہربان۔ آپ کی 9 بیویاں، 11 بیویاں، کئی شادیاں کی، تو 9 بیویاں، 8 بیویاں، 7 بیویاں بیک وقت نکاح میں رہی، اور بیویوں میں نوک جھونک ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، سوکن کا رشتہ ہوتا ہے، اس پر شوہر پر بھی اثر پڑتا ہے، ماحول پہ اثر پڑتا ہے، کشیدگی بھی ہوتی ہے، لیکن کہیں نہیں ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے فلاں موقع پر کسی بیوی کو ایک تھپڑ بھی مارا۔ تھپڑ تو بڑی بات ہے، سخت جملہ کہا، ڈانٹ ڈپٹ تو کی ہے، وہ تو کرنی ہے، بڑے تھے اصلاح کے لیے، جہاں اچھی بات کی وہاں اپنے شاباش دی، جہاں غلط بات کی وہ تو ذمہ داری ہوتی ہے، بڑے کے گھر کے سرپرست کے کام یہی ہوتا ہے کہ غلط ہو تو اس کی اصلاح کرے، اس پہ نوک جھونک کرے، اور صحیح ہو تو اس پہ ڈانٹ ڈپٹ، اس پر اسے انعام دے، اس کی قدر کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، تو یہ چیزیں ملیں گی۔ لیکن بد اخلاقی کی چیز نہیں ملے گی، بے تکلفی کی چیز ملے گی کہ گھر میں سب کے ساتھ بے تکلف رہتے تھے، رشتہ داروں میں۔ ہاں غلط بات کوئی کر رہا ہو تو اس پر نبی چپ نہیں رہ سکتے، چاہے وہ گھر والے ہوں چاہے وہ باہر کے ہوں، وہاں نبی جو مناسب کارروائی ہوتی ہے تادیبی وہ کرتا ہے، ہر حال میں کرتا ہے، اس سے نبی روک نہیں سکتا، وہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، وہ اس ذمہ داری کا تقاضا ہوتا ہے جو اللہ نے اس کو دی کہ وہ یہ کرے، تاکہ اچھے برے کی تمیز ہو لوگوں کو۔ تو یہ بھی حسن ہے، اس لیے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے اہل کے لیے سب میں بہتر ہوں، کہ جہاں شفقت مہربانی کرنی وہاں شفقت اور مہربانی کروں گا، جہاں کہیں تعدیبی کارروائی ہے تو وہاں میں وہ کرتا ہوں۔ تو یہ اس سے بڑی کیا چیز ہوگی، اس سے بڑا ہمدرد اور مخلص کیا ہوگا کہ اچھے کو اچھا کہے اور برے کو برا بتائے کہ یہاں یہ بری بات تھی۔ یہ ماں باپ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی تو محبت اپنے گھر والوں سے کیا پوری امت سے، ماں باپ سے بھی زیادہ تھی، شفقت اور مہربانی۔ تو انا ارسلناک رحمتا للعالمین،
سارے جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بنایا، بہت بڑی رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں سب میں بہتر ہوں، اور ارشاد فرمایا وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ، جب تمہارا ساتھی دنیا سے چلا جائے، بیوی کا ساتھی چلا گیا، شوہر اکیلی رہ گئی، شوہر کا ساتھی بیوی چلی گئی، یا اور بھی ساتھی ہوتے ہیں، اولاد بھی ساتھی ہوتی ہے، اور ماں باپ بھی ساتھی ہوتے ہیں اولاد کے، بہن بھائی بھی ساتھی ہیں، یہ چلے گئے، تو اس کا اثر تو فطرت طبیعت پر ہوتا ہے، طبیعت پہ ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، انسانی جان کا تو دکھ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس پر رونا دھونا چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، رونے دھونا نہ کرو۔ ایک ہے قدرتی رونا جو آتا ہے، ایک ہے بین کرنا، ایک ہے بے اختیار رونا، ایک ہے اختیار سے رونا۔ اختیار والا رونا جو ہے یہ گناہ اور حرام ہے، چیخ رہا ہے یا چیخ رہی ہے، کپڑے پھاڑ رہا ہے یا کپڑے پھاڑ رہی ہے، مٹی منہ پہ اور سر پر اور ادھر ادھر اچھال رہی ہے اور اچھل رہی ہے اور لوگ پکڑ رہے ہیں اور وہ چھلانگیں مار رہی ہے، یا یہ چھلانگیں مار رہا ہے، یہ سب گناہ حرام ہے۔ یہ اختیار سے کر رہے، بے اختیار نہیں کر رہا، یہ اس کو اختیار ہے، اسے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، اسے پتہ ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اس کو جب رکنا چاہے گی یا رکنا چاہے گا فوراً رک جائے گی۔ ہاں صدمے سے رو پڑا، آنسو آ گئے، یہ اختیار سے نہیں ہوتا، بے اختیار ہوتا ہے، تعلق محبت میں بے اختیار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ رونا یہ مت کرنا اس پر، یہ بھی ایک علماء نے مطلب بتایا۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان میں خوبی خامی سب ہوتی ہے، تو اگر اس میں خامیاں تھیں تو بس وہ چھوڑ دو، وہ ذکر نہ کرو، اب چلا گیا، اب وہ دوسرے جہان میں گیا، اللہ کے سپرد، اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، جو برائی تکلیف اس سے ہوئی ہے اسے معاف کرو، دل صاف رکھو اور اسے چھوڑ دو، یعنی ان برائیوں کا تذکرہ یا اس کی وجہ سے اس کے لیے برا چاہنا کہ آخرت میں اللہ اس کو ایسے کرے، یہ چھوڑ دو، کیونکہ اس پہ بھی ثواب ملے گا، اور پھر اس کی وجہ سے ہماری آخرت اللہ آسان کر دے گا، کیونکہ ہم سے بھی تو کسی کو تکلیف پہنچی ہوگی نا۔ پھر جب ہم جائیں گے تو ہمارے اس عمل کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جن سے ہم نے برائی کی، تکلیف پہنچی، ان کے دل میں ڈال دیں گے کہ تم اسے معاف کر دو، وہ معاف کر دیں گے، دعائے مغفرت کریں گے۔ یہ مطلب بھی ہے اس کا، اور سارے ہی مطلب ہو سکتے ہیں، یہ بھی کرو وہ بھی کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فصیح اور بلیغ بنایا تھا، آپ کے کلام میں جامعیت تھی، تو اس کا تقاضا ہے کہ یہ معانی آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، یہ سب جمع ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اخلاق نبوی کو اختیار کرنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا